نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے. آئیے آج دروس اللغت العربیہ آئیے عربی سیکھیں. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے 1 سالہ کورس سرٹیفکیٹ ان عربک لینگویج کا 40واں لیسن اور آخری لیسن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ لیسن الممنوع من الصرف یعنی غیر منصرف اور اسماء خمسہ پر مبنی ہے. الممنوع من الصرف جس کو غیر منصرف بھی کہتے ہیں، انگلش میں دا ڈپٹوٹ کہتے ہیں. اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے. جو بھی غیر منصرف ہوتا ہے اس میں کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، اور اسماء خمسہ اس کے کچھ خاص اعراب ہیں جس کی تفصیل سبق پڑھنے کے بعد بورڈ پر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو آئیے ورڈ میننگ دیکھتے ہیں. الدرس الاربعون 40واں لیسن. الممنوع من الصرف غیر منصرف اور اسماء الخمسہ یعنی 5 اسماء. اجازت شتویہ ونٹر ویکیشن ٹھنڈے کی چھٹی. آثار تاریخیۃ تاریخی آثار ہسٹوریکل پیلس. مبانی فخمہ بلند عمارتیں لگژریس بلڈنگ. معرفت جاننا ٹو نو. ایدہ تائید کیا سپورٹ کرنا. الذهاب جانا ٹو گو. استقلوا سوار ہوئے ٹو رائڈ. اعجب بھی پسند آنا، اچھا لگنا، بھانا اور خوش ہونا، یہ سب معنی ہو سکتا ہے. انگلش میں فیورٹ. شامخۃ بلند. باحۃ کھلی جگہ اوپن اسپیس. اقمشۃ قماش کی جمع ہے اقمشۃ کپڑے گارمنٹس. اجازت شتویہ جاڑے کی چھٹی ونٹر ویکیشن. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ. دعوت احمد وعمر الى نیو دلہی فی الاجازت الشتویہ. دعوت میں نے بلایا احمد اور عمر کو نیو دلہی کی طرف ونٹر ویکیشن میں. میں نے احمد اور عمر کو ونٹر ویکیشن میں دہلی بلایا. جاء الشقیقان الى دلہی بسیارۃ خضراء ومعہما ابوہما. جاء الشقیقان جاء آئے، شقیقان شقیق کا ڈبل شقیقان ہے، دونوں سگے بھائی. شقیق سگے بھائی کو کہتے ہیں. الى دلہی دہلی کی طرف. بسیارۃ خضراء گرین کار سے. ومعہما اور ان دونوں کے ساتھ. ابوہما ان دونوں کے والد تھے. دونوں بھائی ایک گرین کار سے دلہی آئے، ان کے ساتھ ان کے والد بھی تھے. وفی دلہی مساجد شہیرۃ ومراکز علمیۃ ومبانی فخمۃ. دلہی میں مشہور مسجدیں، علمی مراکز اور بلند بلڈنگیں ہیں. نحن ہم خرجنا نکلے. لزیارت الآثار التاریخیۃ فی دلہی ہم دلہی میں تاریخی آثار کی زیارت کے لیے نکلے. سأل عمر أخاه
احمد. تو اسماء خمسہ میں سے اخاہ ہے، تو یہاں پر جو ہے الف کے ساتھ آیا ہے اخاہ. اور عمر یہ غیر منصرف ہے. سأل عمر اخاہ احمد، عمر نے اپنے بھائی اخاہ اپنے بھائی احمد سے سوال کیا. سأل من سے سوال کیا. ما ہوا اشہر المساجد، اشہر المساجد واکبرها فی هذه المدینہ. ما ہوا کیا ہے، اشہر المساجد مشہور مسجد، واکبرها اور زیادہ بڑی اس شہر میں، اس شہر میں سب سے مشہور اور بڑی مسجد کون سی ہے. فاجاب احمد، اجاب من سے جواب دیا، احمد نے جواب دیا. انا لست باعلم منک، لست یہ فعل ناقص ہے، لست لیسا منس نہیں، انا لست باعلم منک میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں. فلنسأل یہ امر غائب ہے، یہ بھی امر ہوتا ہے، چاہیے کہ ہم پوچھیں ابانا ابا سے، لأنہ اس لیے کہ وہ اکثر و زیادہ منا ہم میں سے، معرفتاً جاننا، یعنی چاہیے کہ ہم ابا سے پوچھیں کیونکہ وہ ہم میں سے زیادہ جانتے ہیں. فتقدم الیہ وسألہ، تقدم تو گئے، الیہ ان کی طرف، وسألہ یہ فعل سألہ سے سألہ تثنیہ ہے ڈبل، تو وہ دونوں گئے اور دونوں نے ان سے سوال کیا. فقال ابوہما تو ان کے ابا نے کہا، قال من سے کہا، فا جو ہے تو کے معنی میں آتا ہے دین، فقال تو کہا ان کے ابا نے، ان المسجد الجامع بدلہ القدیمۃ اشہر المساجد واجملها واکبرها فی هذه المدینۃ. بے شک جامع مسجد دلہ القدیمۃ پرانی دلی میں، اشہر المساجد سب سے مشہور مسجد ہے، واجملها اور سب سے خوبصورت ہے، واکبرها اور سب سے بڑی ہے، فی هذه المدینۃ اس شہر میں. بے شک پرانی دلی کی جامع مسجد سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بڑی ہے اس شہر میں. فقال عمر لأبیہ تو عمر نے اپنے والد سے کہا، الا نذهب لزیارت ذلک المسجد العظیم، کیا ہم اس عظیم مسجد کی زیارت کرنے نہیں جائیں گے. اید اخوہ رأیہ، ایدہ میں سے تائید کیا، اخوہ ان کے بھائی نے، رأیہ ان کے رائے کی، تو ان کے بھائی نے ان کے رائے کی تائید کیا. فطلب من ابیہ الذہاب الی المسجد الجامع تو اپنے بھائی سے جامع مسجد کی طرف جانے کا مطالبہ کیا، اپنے ابا سے مسجد کی طرف جانے کا مطالبہ کیا. فاستقلوا الحافلۃ وہ لوگ بس پر سوار ہو گئے. وفی الیوم التالی، تالی مینس نیکسٹ، دوسرے دن، فی الیوم التالی نیکسٹ ڈے دوسرے دن، خرج الاخوان و ابوہما لزیارت منارت قطب دونوں بھائی اور ان کے ابا قطب مینار کی زیارت کے لیے نکلے. خرجہ مینس نکلے. وَأُعْجِبُوا ان کو پسند آیا یا وہ خوش ہوئے، بمشاہدت دیکھنے سے، هذه المنارۃ الشامخۃ یہ بلند منارے کو، یہ بلند مینار کو دیکھنے کے بعد وہ سب خوش ہوئے. وَتَجَوَّلُوا اور ٹہلے، فی باحاتها اس کے کھلی جگہ میں، ساعتین 2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے اس کی کھلی جگہ میں وہ لوگ ٹہلے. تجولوا مینس ٹہلے. ثم رجعوا پھر لوٹ گئے، وتوجہوا اور متوجہ ہوئے، الی سوق
بازار کی طرف کناٹ پلیس بازار کی طرف متوجہ ہوئے. واشتروا الاقمشة واشتروا خریدے اقمشة کپڑے ملابس الجاہزہ اور ریڈی میڈ کپڑے. تو انہوں نے کپڑے اور ریڈی میڈ کپڑے خریدے. ومنها ان میں سے بنطلون اسود پتلون اسود کالا وقمیص قمیص شرٹ ابیض سفید عمر کے لیے. ان میں سے کالا پتلون اور وائٹ شرٹ عمر کے لیے. لعمر لام حرف جار ہے اور عمر لام حرف جار بعد والے کو زیر کرتا ہے. تو عمر یہاں پر غیر منصرف ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، اسی لیے یہ لعمرہ ہوگا، لعمر نہیں ہوگا. وفستان احمر وخمار اصفر لاختها. فستان فراق، احمر لال، خمار اوڑھنی، اصفر پیلا، لاختہما اپنی بہن کے لیے فاطمہ. اور لال فراق پیلی اوڑھنی اپنی بہن فاطمہ کے لیے. سب کا تعلق جو ہے واشتروا سے ہوگا، یعنی لال فراق پیلی اوڑھنی اپنی بہن فاطمہ کے لیے خریدے، سب کا تعلق یہاں سے ہوگا. وَأَحْذِيَةٌ سَوْدَاءُ لِعَمِّهِمَا الْأَكْبَرُ. احذیہ حذاء کی جمع ہے، حذاء کے معنی جوتے. سودا کالا، عم چچا، اکبر بڑے. اور کالا جوتا بڑے چچا کے لیے خریدا. واشترى احمد قلما ازرق نیلا، والنظارة اور چشمہ صفرا پیلا، سعاد کے لیے. اور احمد نے نیلا قلم اور پیلا چشمہ سعاد کے لیے خریدا. مشق ایکسرسائز. عربی میں جواب لکھیے. Write answer in Arabic. من دعا احمد وعمر الى نیو دلہی. احمد اور عمر کو نیو دلہی کس نے بلایا؟ تو جو سبق میں اس کے حساب سے جواب دینا ہے. دعوت احمد وعمر الى نیو دلہی. کیف کانت سیارت الشقیقین. دونوں بھائی کی کار کیسی تھی؟ کانت سیارتن خضراء. دونوں بھائی کی کار گرین تھی. من کانا معہما. ان دونوں کے ساتھ کون تھے؟ کانا معہما ابوہما. ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کے والد تھے. لماذا خرجنا. ہم کیوں نکلے؟ تو جواب ہوگا لزیارت الآثار التاریخیتی فی دلہی. دلہی میں تاریخی آثار کی زیارت کے لیے. ما ہی الآثار التاریخیتی فی دلہی. دلہی میں تاریخی آثار کیا ہیں؟ تو جواب ہوگا المسجد الجامع وقلعۃ الحمراء ومنارۃ قطب. ماذا سأل عمر اخاہ. عمر نے اپنے بھائی سے کیا سوال کیا؟ سأل ما ہوا اشہر المساجد. سوال کیا کہ مشہور مسجد کون سی ہے؟ ماذا اجاب احمد. احمد نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا انا لست باعلم منک. ما ہوا اشہر المساجد فی دلہی. دلہی میں مشہور مسجد کون سی ہے؟ جواب ہوگا المسجد الجامع ہوا اشہر المساجد. کیف ذهب عمر واخوہ وابوہ الى المسجد الجامع. عمر
اور ان کے بھائی اور ان کے ابا جامع مسجد کیسے گئے؟ ہم ذہبوا بالحافلۃ، وہ سب کے سب بس سے گئے۔ ماذا زاروا فی الیوم التالی، دوسرے دن ان لوگوں نے کس چیز کی زیارت کیا؟ زاروا منارۃ القطب، انہوں نے قطب مینار کی زیارت کیا۔ الی ای سوق ذهبوا، کون سے بازار کو گئے؟ ذهبوا الی سوق کناٹ پیلس، وہ کناٹ پیلس بازار کی طرف گئے۔ ماذا اشتروا من السوق، تو جواب ہوگا یعنی بازار سے کیا خریدا انہوں نے؟ اشتروا الاقمشۃ والملابس الجاہزۃ، والملابس الجاہزۃ۔ ماذا کانا لون الخمار، اوڑھنی کا رنگ کیسا تھا؟ کانا لونہ اصفر، اس کا رنگ پیلا تھا۔ درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ فیل دا بلینک بلو۔ جاء الشقیقان بسیارۃ خضراء وفیها مساجد شہیرہ ومراکز علمیۃ۔ سأل عمر اخاہ احمد انا لست بأعلم منک فلنسأل ابانا لأنه اکثر منا معرفۃ، چاہیے کہ ہم ابا سے پوچھیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ الا نذهب لزیارت ذلك المسجد فطلب من ابیہ الذهاب الى المسجد الجامع۔ درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے۔ کریکٹ the sentence below۔ دعوت احمدا وعمرا، دعوت فعل ہے اور تا فاعل ہے، اس کے بعد جو آئے گا وہ مفعول بھی ہے۔ تو احمدا وعمرا دیا گیا ہے، یہ منصوب تو ہوگا مگر تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا، احمدا وعمرا ہوگا، کیونکہ احمد اور عمر دونوں غیر منصرف ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے۔ تو دعوت احمدہ و عمرہ الی نیو دہلی، دعوت احمدہ و عمرہ ہوگا۔ جاء الشقیقین بسیارۃ اخضر، اس میں دو مسٹیک ہے، میں لائن دیا ہوں دیکھیے، شقیقین ہے، جاء کے بعد فعل کے بعد جو ہے وہ فاعل ہے، شقیق آنے والے جو ہے شقیق ہیں، فاعل ہے وہ، اور فاعل رفع ہوتا ہے، حالت رفع میں شقیقان ہوگا الف نون کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے تثنیہ کے بیان میں پڑھا تھا کہ حالت رفع میں الف نون کے ساتھ ہوگا، حالت نصب جر میں یا کے ساتھ ہوگا، تو یہاں پر حالت رفع میں الف نون کے ساتھ ہونا ہے، اور بسیارتن اخضر ہے، سیارتن موصوف ہے اور اخضر جو ہے صفت ہے، تو یہ اخضر جو ہے مذکر ہو جاتا ہے، تو اخضر کا جو مؤنث ہے وہ مؤنث لانا ہے، فیمینائن، تو بسیارتن فیمینائن ہے تا کی وجہ سے، اس کے بعد اخضر کا فیمینائن خضراء ہوگا، اور شقیقین کی جگہ شقیقان ہوگا، جیسے کہ جاء الشقیقان بسیارۃ خضراء۔ نحن خرجنا لزیارت آثار تاریخیت فی دہلی، تو یہاں پر آثار تاریخیت جو ہے، آثار موصوف ہے اور تاریخیت صفت ہے، تو الف لام پراپر نون اگر موصوف ہے تو صفت بھی جو ہے پراپر نون ہی ہوگا، الف لام کے ساتھ ہی ہوگا، تو یہاں پر تاریخیت میں الف لام آنا ہے، لزیارت آثار تاریخیت فی دہلی ہوگا۔ فیہا مساجد شہیرۃ و مراکز علمیۃ، اس میں مساجد اور مراکز نہیں ہوگا، چونکہ مساجد جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور مراکز بھی جو ہے غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گا،
اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو تنوین تو ہوتا، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں ہوگا، تو صحیح ہوگا فیہا مساجد شہیرۃ و مراکز علمیۃ۔ انا لیسا باعلم منک، لیسا میں انا کے ساتھ ہے تو لستو ہوگا، اور فلنسأل ابینا ہے تو یہاں پر ابانا ہوگا، کیونکہ ابانا جو ہے حالت نصب میں ہے اور حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوگا، تو صحیح ہوگا انا لستو باعلم منک فلنسأل ابانا۔ فقال اباہما، یہاں پر قالا کا فاعل اب ہے جو وا کے ساتھ ہوگا، یہ اب اسماء خمسہ میں سے ہے جو حالت رفع میں وا کے ساتھ ہوتا ہے، تو فقال ابوہما ہوگا۔ ان المسجد الجامع، تو یہاں پر مسجد جو ہے موصوف جامع صفت ہے، تو موصوف صفت میں مطابقت کی وجہ سے الف لام مسجد میں بھی آئے گا جو کہ نہیں ہے، صحیح ہوگا فقال ابوہما اور ان المسجد الجامع، یہ صحیح ہوگا۔ فقال عمر لابوہ، یہاں پر لام حرف جار ہے اور بعد والے کو زیر کرے گا تو ایسی صورت میں لابی ہی ہوگا، اور لزیارت تلک المسجد، تو مسجد جو ہے مسکلین ہے مذکر، اور تلکا جو ہے فیمینین مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تلکا کی جگہ ذالکا ہوگا، جیسے کہ فقال عمر لابیہ اور الا نذهب لزیارت ذالک المسجد۔ وأعجب بمشاہدت منارت الشامخۃ، تو یہاں پر منارت میں بھی الف لام آئے گا، چونکہ منارت جو ہے یہ موصوف ہے اور شامخۃ صفت ہے، تو مطابقت کے لیے دونوں میں الف لام آئے گا جو یہاں نہیں ہے، صحیح ہوگا اعجب بمشاہدت المنارت الشامخۃ وتجول فی باحاتها ساعتان، تو یہاں پر جو ہے ساعت آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، منصوب ہوگا، تو حالت نصب میں یا کے ساتھ ہوتا ہے تثنیہ ڈبل، تو ساعتان غلط ہے۔ وتجول فی باحاتها ساعتین وفیها احذیۃ اسود وخمار صفراء وقلم زرقاء، یہاں پر احذیت موصوف ہے اور وہ مؤنث ہے تا کی وجہ سے، اور تو اس کی جو صفت ہوگی یہ بھی مؤنث ہوگی یعنی فیمینین، تو فیمینین جو ہے سوداء ہوگا، اور خمار جو مذکر ہے تو صفرا مؤنث دیا ہے، جبکہ خمار جو ہے کے بعد صفرا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی اصفر یعنی کہ مذکر ہوگا، خمار مذکر ہے تو صفرا بھی اصفر بھی مذکر ہوگا۔ قلم زرقاء، قلم مذکر ہے، زرقاء مؤنث ہے تو مؤنث نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی مذکر ہوگا، تو صحیح یہ ہوگا فیہا احذیۃ سوداء وخمار اصفر وقلم ازرق، یہ صحیح ہوگا۔ واشترى احمد نظارۃ اصفرا، تو احمد چونکہ غیر منصرف ہے تنوین نہیں ہوگا تو واشترى احمد ہوگا، نظارۃ اصفرا نہیں ہو سکتا، نظارۃ مؤنث ہونے کی وجہ سے صفراء جو ہے مؤنث ہوگا، اصفرا نہیں ہوگا، تو صحیح ہوگا واشترى احمد نظارۃ صفراء۔ مندرجہ ذیل یہ ہوم ورک نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ ٹرانسلیٹ بلو سینٹینس ان عربک۔ میں نے عمر کو گرمی کی تعطیلات میں بلایا، دعوت عمر فی العطلۃ الصیفیۃ۔ تم لوگ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے گئے۔ انتم ذهبتم لزیارت الآثار التاریخیۃ۔ احمد نے اپنے والد سے پوچھا، سال احمد لابیہ، سب سے مشہور اور بڑی مسجد کون سی ہے؟
ما हुआ अशहरुल मसाजिद व अकबरुहा, अशहरुल मसाजिद व अकबरुहा, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम नहीं है। अशहरुल मसाजिदा होगा, चूँकि मसाजिद जो है गैर मुनसरिफ है तो मसाजिदी नहीं मसाजिदा होगा। व अकबरुहा, आपको मुझसे ज़्यादा मालूम नहीं है। अंता लस्ता बिअअलमा मिन्नी, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। नहनो अअलमु मिन्हु, अगर इसको जमा मानते हैं उनसे तो आलमो मिनहुम होगा, नहनो आलमो मिनहुम। वो सब बस में सवार हो गए। इस्तक़ल्लुल हाफिलता, दूसरे दिन वो सब लोग कुतुब मीनार देखने गए। वफ़िल यौम ताली हम ज़हबू लिज़ियारती मनारती कुतुब, वो उस बुलंद मीनार को देखकर खुश हुए। हम उअजिबु बिज़ियारत तिलकल मनारतिल कुतुब, उन्होंने कनॉट पैलेस का रुख किया। हम तवज्जहु इला सूक़ी कनॉट पैलेस, उसने एक सियाह पेंट खरीदी। हुआ इश्तरा बंतलूनन अस्वद, मैंने एक नीली पेंट खरीदी। इश्तरेतु बंतलूनन अज़रक़। आइए अब ग्रामर की तरफ नज़र करते हैं। अद-दरसुल अर्बाऊन, 40वां लेसन। अल ममनू मिनस्सर्फ़ वल अस्माइल खमसा, ममनू मिनस्सर्फ़ यानी गैर मुनसरिफ़। गैर मुनसरिफ़ को इंग्लिश में द डिप्टोट कहते हैं। वल अस्माइल खमसा जो है ये 5 अस्मा हैं। गैर मुनसरिफ़ और 5 अस्मा, ये 5 इस्म का जो है एराब कुछ अलग होता है। कायदा वो क्या अलग होता है आपको बताया जाएगा। कायदा, गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। जैसे कि कुरान से मैं मिसाल दिया हूँ, वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा व याक़ूबा, ये पहले पारे में ये आयत करीमा है जो आखिरी सफ़े में ग़ालिबन है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पर इला हर्फ़ जार है। इला हर्फ़ जार के बाद आने वाले जो भी अस्मा होते हैं उस पर ज़ेर होता है, चूँकि इला हर्फ़ जार ज़ेर करता है। तो लेकिन यह किसी पर ज़ेर नहीं हुआ है, आप कुरान में जाकर देख सकते हैं। वमा उन्ज़िला इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक़ा व याक़ूबा, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरफ। तो इला के बाद सब के सब इब्राहीमा ज़बर हुआ है, इस्माईल ज़बर हुआ है, इसहाक़ ज़बर हुआ है, ज़ेर नहीं हुआ है। तारीफ़ डेफिनेशन, गैर मुनसरिफ़ वो है जिसमें असबाब गैर मुनसरिफ़ में से 2 सबब उसमें पाया जाए, यानी उसमें 2 रीज़न 2 सबब होना चाहिए गैर मुनसरिफ़ होने के लिए। और असबाब गैर मुनसरिफ़ कितने हैं? वो 9 हैं। 9 में से एक एक की तफसीलात जानेंगे। पहला है आदल, दूसरा है वस्फ़, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ़ नून, ज़ाइदतान है। एक एक करके सबकी तफसीलात आएगी, देखते हैं। आदल में जो 2 सबब है, आदल की मिसाल है उमर। तो उमर में जो है 2 सबब है। एक आदल है, यानी उमर जो है आमिर से उदूल करके यानी बदल कर आया है, इसलिए इसको आदल कहते हैं। तो आदल एक सबब है। और आलम यानी मारिफा जो था, मारिफा जो है वो आलम होता है, तो यानी नाम। तो एक आदल है और एक नाम है आलम, तो इसमें 2 सबब पाया गया, ये गैर मुनसरिफ़ है। उसके बाद दूसरा है वस्फ़, जैसे कि अहमर। अहमर ये इसमें सिफत है, लाल होने की सिफत, एक सिफत हो गई। और एक वज़न फ़ेल है अहमरो, जैसे कि अज़हबो, अकरमो, अनसुरु वगैरह, तो फ़ेल के वज़न पर है।
ایک سبب وصف ہے، دوسرا وزن فعل ہے، دو سبب ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا۔ تانیث طلحتو، اس کی مثال ہے طلحتو، کہ طلحہ میں تائے تانیث لفظی ہے اور یہ نام ہے علم، تانیث لفظی ہے اور دوسرا ہے علم، تانیث لفظی اور دوسرا ہے علم۔ معرفہ، اس کو علم بھی کہتے ہیں، معرفہ کو علم بھی کہتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ اس میں جیسے زینب، زینب جو ہے اس میں تانیث معنوی ہے، زینب جو ہے معنی اعتبار سے یہ فیمینین کا نام رہتا ہے، تو یہ تانیث معنوی ہے، اور ایک ہے علم یعنی نام۔ جتنے بھی اسباب غیر منصرف ہیں اور جو بھی نام یہاں پر دیا گیا ہے، سارے 9 اسباب کو آپ جو ہے نوٹ بک میں لکھیں اور اسے یاد کریں۔ تو 5واں ہے عجمہ، عجمہ یعنی عجمی ہونا، غیر عربی لفظ۔ ابراہیمو، یہ ابراہیمو جو ہے یہ غیر عربی لفظ ہے، یعنی اس کو عجمی کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عربی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے سریانی اور عبرانی زبان بولی جاتی تھی، تو ابراہیم لفظ عجمی ہے۔ عجمہ، تو عجمہ ہونا یہ اسباب میں سے ہے، ریزن میں سے ہے۔ تو عجمہ ایک ریزن ہے، دوسرا ریزن علم ہے، یعنی یہ لفظ عجمی ہے اور یہ علم بھی ہے، نام بھی ہے، تو 2 سبب ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ چھٹا ہے جمع، جمع ہونا بھی جو ہے یہ غیر منصرف کی علامت میں سے ہے، اسباب میں سے ہے۔ جیسے کہ مساجد، مسجد کی جمع ہے مساجد، تو جمع جو ہے یہ جمع ہونا، اور جس کے بعد کوئی جمع نہ ہو، کیونکہ جمع کا بھی جمع ہوتا ہے، تو یہ آخری جمع، اس کے بعد جمع نہیں ہے، جس کو جمع ملتحل جمع کہتے ہیں۔ تو مساجد یہ جمع ہے، اور جمع 2 سبب کے قائم مقام ہے، یاد رکھیے جمع جو ہے 2 سبب کے قائم مقام ہے، 2 ریزن کے برابر ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہے۔ 7واں ہے ترکیب، مرکب ہونا، جیسے معدی کرب، معدی جو ہے یہ مرکب لفظ ہے، معدی ایک الگ لفظ تھا، کرب ایک الگ لفظ تھا، دونوں ملا کر کسی کا نام، شہر کا یا کسی انسان کا نام ہو گیا، معدی کرب، تو اس میں ترکیب ہے، اور یہ ایک نام ہے علم، تو ایک ترکیب ہونا اور ایک علم، 2 سبب، ترکیب اور علم، 2 سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا۔ 8واں ہے وزن فعل، فعل کے وزن پر ہونا، جیسے کہ احمدو، احمدو جو ہے فعل کے وزن پر ہے، احمدو، جیسے کہ اذهبو، انصرو، اضربو وغیرہ، یہ فعل کے وزن پر ہے اور نام بھی ہے، وزن فعل ہے اور علم، 2 ریزن ہونے کی وجہ سے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اس کے بعد الف نون زائد تان، اور یہ نہ سمجھیں کہ جو لفظ یہاں پر مثال میں دی گئی ہے، جو لفظ دیا گیا ہے مساجد، معدی کرب، احمد، عمران، عمر و احمر وغیرہ، صرف یہی غیر منصرف ہوں گے، بلکہ اس کے وزن پر یا اس کے جیسے 2 ریزن جس میں بھی پائے جائیں گے جس لفظ میں، وہ غیر منصرف ہو جائیں گے۔ وزن فعل الف نون زائد تان 9، جیسے کہ عمران، یعنی اس میں الف نون جو ہے زائد ہو، تو عمران میں الف نون ہے، دیکھیے عمران الف نون زائد تان، یعنی آخر میں الف نون کا ہونا، یہ ایک ریزن میں سے ایک ریزن ہے، اور یہ ملنے کے بعد ایک نام بنتا ہے عمران، تو الف نون زائدتان ہے اور علم ہے، تو 2 سبب ہونے کی وجہ سے عمران بھی غیر منصرف ہے۔ اسماء 5، 5 اسماء، تو 5 اسماء یہ ہیں، دیکھیے ابن، باپ، اخن، بھائی، ہمن، سسر، خسر کو بولتے ہیں، فمن، منہ، ذو مال، مال والا۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نارملی اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے، لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہوگا۔ قاعدہ ان 5 اسم کا اعراب مندرجہ ذیل کے حساب سے ہوتے ہیں۔ حالت رفع میں وا کے ساتھ، جیسے جاء ابو کا، حالانکہ ہونا چاہیے جاء ابا کا، چونکہ ابا کا بولنے میں
मुश्किलात पेश आएंगे और ज़बान पर सिक़ल होगा, भारी होगा। जा अबका व रअयतु अबका व मर्रतु बिअबिका बहुत मुश्किल हो रहा है, इसके लिए इसको वाव से बदलते हैं, वाव ले आते हैं आसानी के लिए। जा अबूका। और इस तरह के जो भी अल्फाज हैं वो 5 हैं, सब में सबका यही क़ायदा है। जा अबूका हालत नसब में अलिफ के साथ, जैसे वरअयतु अबाका, मैंने आपके अब्बा को देखा, तो यहाँ पर हालत नसब में है, रा फ़ेल ता फ़ाइल और उसके बाद ये मफ़ूल बिही ऑब्जेक्ट नसब होता है, तो नसब में होना चाहिए था अबाका, लेकिन नहीं होगा, अलिफ के साथ होगा। वरअयतु अबाका आसानी हो जाती है, और अबाका बोलने में मुश्किलात पेश आते हैं। उसके बाद हालत जर में या के साथ, जैसे कि वमररतु बिअबीका, मैं आपके अब्बा के पास से गुज़रा। इसी तरह और भी मिसालें आप लगा सकते हैं, जैसे कि जा अखूका वरअयतु अखाका वमररतु बिअखीका, जा हमूका वरअयतु हमाका वमररतु बिहमीका, जा फमूका वरअयतु फमाका वमररतु बिफमीका, जा ज़ू मालिन वरअयतु ज़ा मालिन वमररतु बिज़ी मालिन। इस तरह से मिसाल आप बना लें। उम्मीद है आपको ग्रामर और सबक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ शुबहा वाक़े हो और कुछ तफसीलात की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सवाब जारिया के लिए दूसरों तक शेयर भी करें।